زرعی پیداوار کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے جناب عمران خان کے پاس پی ٹی آئی کے بعد جو سب سے زیادہ تجربہ کار شخصیت ہیں ان کے پاس وہ جہانگیر خان ترین صاحب ہیں، پاکستان کے بہت ہی نامور ایگریکلچرسٹ بھی ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت کے بہت ہی کلیدی شخصیت ہیں۔ جہانگیر خان ترین صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ بہت ہی تباہ کن سال رہا ہے جہانگیر ترین صاحب، کپاس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، گندم کی فصل خراب ہوئی ہے، پوری کراپ مینجمنٹ خراب ہوئی ہے، سیڈز کے حوالے سے بڑے مسئلے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت ہی بڑی بدترین ناکامی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی، جس طرح سے مینج کی یہ جو کراپ مینجمنٹ ہوئی ہے۔ میں آپ کو عرض کر دوں، دیکھیں ایک تو یہ جو زراعت کو اس کے ساتھ نگلیکٹ تھی پچھلے خاص طور پہ 10 سال میں، جب زراعت کے اوپر جو انویسٹمنٹ تھی، جو خرچہ تھا فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا، وہ آدھا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد نہ انہوں نے کبھی ریسرچ کے اوپر فوکس کیا، زراعت پہ کبھی فوکس نہیں کیا، تو یہ ایک لیگیسی ہے جس وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے۔ مگر میں آپ کو ایک ایک کراپ کو بتا دیتا ہوں۔ گندم کی آپ نے بات کی، ایک ریکارڈ فصل کھڑی ہوئی تھی، بہترین تھی، بمپر کراپ تھا، ہم تو پریشان تھے کہ اس کو ہم سنبھالیں گے کیسے۔ پھر اس کے بعد جو موسم میں تبدیلی آئی، بارشیں ہوئیں، ان سیزنل بارشیں اور ہوتی گئیں، جس سے رسٹ آ گیا، اور جس سے اس کے بعد جب وہاں پہ اولے پڑے اس سے نقصان ہوا، اس سے کراپ کو 20% کا 2 ملین ٹن ہم نے لوز کیا پنجاب کی گندم کی فصل میں۔ اس کے بعد جب کپاس، یہ بھی اچھی فصل کھڑی ہوئی تھی، بڑی محنت ہوئی اس کے اوپر، مگر اگست کے اینڈ میں اور سپٹمبر میں ایک ریکارڈ گرمی کا سپیل پڑا، اور یہ سب جانتے ہیں یہاں پہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمیں بہت مسائل ہوئے ہیں اس سال۔ اس گرمی کی وجہ سے کھڑا کراپ جو ہے اس میں سے ہمیں بڑی میسو لاسز ہوئیں، اور یہ نہ صرف پنجاب میں ہوا، یہ سندھ میں بھی ایسے ہی ہوا۔ مگر چند میلوں کے فاصلے پہ انڈیا میں تو یہ کچھ نہیں ہوا، وہاں تو بہترین کپاس کی فصل ہوئی ہے، بہترین دوسری فصلیں ہوئی ہیں۔ جی، کیونکہ یہ کاٹن کراپ جو پرابلم ہوا ہے اگر ہیٹ ویو کا، یہ ساؤتھ پنجاب میں اور اپر سندھ میں ہوا ہے۔ انڈیا میں یہ اس میں مسئلہ تھا مگر اتنا زیادہ نہیں تھا، تو یہ ایک کلائمیٹک چیز تھی جو ایک خاص علاقے میں، اور یہ ایک مہینہ 40 ڈگری پلس ٹیمپریچر تھے، جس مہینے میں 35-36 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور کپاس جو ہے وہ صحیح طریقے سے پکتی ہے۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ زراعت میں اگر آپ کی 10 سال کی ایک لیگیسی ہے، اس کو آپ امیڈیٹلی ایٹ دا ٹرن آف سوئچ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بٹ وی ہیو اے بگ پروگرام، 300 بلین روپی نیشنل پروگرام، جس میں پنجاب کا بہت بڑا حصہ ہے، اس وقت وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ اس میں گندم کی فصل کے لیے ٹریننگ ہے، اس کی امپلیمنٹ جو چاہیے لوگوں کو، اس کے اوپر سبسڈیز ہیں، لیزر لیولرز کے اوپر سبسڈیز ہیں، پکے کھالے بن رہے ہیں۔ تو یہ رائس کے اوپر بھی ہم نئے رائس ہارویسٹر جو ہیں، اگر ہم اس وقت تک جو صحیح رائس ہارویسٹر ہے، کوبوڈا کہتے ہیں اس کو، جس سے اچھی کوالٹی مینٹین ہوتی ہے، وہ تقریباً 700-800 ہیں۔ ہمارے اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کوانٹٹی کو ڈبل کریں اگلے سال تک۔ تو اسی طرح کہ ہم باقی بھی کاٹن کے اوپر اور بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو نئی ورائٹیز کاٹن کی ہیں، جو فارمر کو زیادہ پیداوار دیں گی اور پروفٹ دیں گی، اور وہ ریزسٹنٹ ہیں پیسٹ سے، اس کو فاسٹ ٹریک کریں۔ پوری ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جس نے پوری سرچ کی ہے نئی ورائٹیز کی، کہاں کہاں ہیں، کس کس ریسرچ اسٹیشن پہ ہیں، یونیورسٹی میں ہیں۔ ان ورائٹیز کو ہم آگے لا کے کوشش کریں گے کہ اس کو ہم جلدی فاسٹ ٹریک کر کے لے آئیں، فیلڈ میں لے آئیں۔ مگر اس پروسیس کو کم از کم 2 سے 3 سال لگتے ہیں نئی ورائٹیز کو۔ ریسرچ اور بریڈنگ از این ایکٹیویٹی وچ ٹیکس ٹائم، بٹ believe me, everything is happening. We are getting an export from Australia end of this month for 2 weeks in Pakistan. جو پہلے بہت دفعہ پاکستان آیا ہوا بھی ہے، اس تمام لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے لائنڈ اپ ہے، اس کے وہ ہمیں سجیشن دے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی بالکل ایک آرگنائزیشن تھی جو بالکل مفلوج ہو گئی تھی، اس کے اوپر ہم نے ایک ٹیم بٹھائی ہوئی ہے جو پوری اس کو نئی ری آرگنائزیشن کر رہی ہے، اور ایپنا کے ساتھ ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ اس ریسرچ آرگنائزیشن کو بھی پھر سے زندہ کریں گے، اس کے اندر فنڈنگ کریں گے، اور ایک بنیاد رکھیں گے فار سسٹینیبل ریسرچ ان کاٹن ان پاکستان۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ کب ہوگا، کیا ہوگا، لیکن اب تک ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے پاکستان کی معیشت کو۔ جو زرعی پیداوار خراب ہوئی ہے، خاص طور پہ کاٹن اور ویٹ، اور اس میں نااہلی اور بد انتظامی سر فہرست ہے۔ تمام اندازے غلط لگائے گئے، غلط وقت پہ ایکسپورٹ کر دی گئی گندم، جب امپورٹ کرنی تھی اس وقت کی نہیں گئی۔ حکومتی مشینری بری طرح سے ناکام ہوئی ہے۔ عمران خان کے لیے اب وقت نہیں ہے، انہیں اس پورے نظام کو جھنجھوڑنا ہوگا، پورے نظام کو اوور ہال کرنا ہوگا، انہیں روزانہ کی بنیاد پہ جائزہ لینا ہوگا کہ آئندہ سال کی فصلیں کیسے ہوں گی، اس کے لیے کیا انتظامات ہیں، ان کے پاس اس سلسلے میں وافر مقدار میں ماہرین ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ انہیں دیکھنا ہوگا کہ کیا پرائیویٹائزیشن کا پروگرام 1.5 سال بعد
1.5 منٹ کی پریس کانفرنس سے مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں، لیکن یہ اس کے لیے بھی انہیں روزانہ کے طور پہ دیکھنا ہوگا۔ نجکاری افورڈ نہیں کر سکتی، مزید انتظار، مزید تساہل، مزید کاہلی۔ اسی طرح سے پاکستان کی قومی کارپوریشن، ان کی ہر لحاظ سے ان کو فوری طور پہ یا تو ان کی نجکاری کرنی ہوگی یا انہیں قابل عمل بنانا ہوگا اور ان کو منافع بخش بنانا ہوگا، مگر شاید یہ ناممکن ہوگا۔ اس میں بھی مزید انتظار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک روز کی دیر نہیں کر سکتے عمران خان۔ اور اسی طرح سے پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری 42 انڈسٹریز کو یہ چلاتی ہے، ہزاروں لاکھوں روزگار پیدا کرتی ہے، معیشت کا پہیہ چلاتی ہے۔ اس کو فوری طور پہ اس کے لیے پالیسی دینی ہوگی، ٹیکس رجیم میں تبدیلیاں جو کرنی ہیں وہ کرنی ہوں گی۔ اب ہو جائے، 16 مہینے ہو گئے، ہر روز تاریخ آتی ہے کہ آج ہاؤسنگ پالیسی، آج کنسٹرکشن پالیسی، آج ٹیکس رجیم آئے گی، مگر وہ نہیں آ پائی ہے۔ عمران خان نے مزید دیر کی تو دیر بہت ہو جائے گی۔ ان کو جھنجھوڑنا ہوگا، اٹھنا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا اور کپتانی کا وہ میان انہیں دکھانا ہوگا جو انہوں نے 1992 کے ورلڈ کپ میں دکھایا تھا، ورنہ یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ کمرشل بریک، اس کے